خير الناس وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وينبغي التغلیظ بالقول. فرماتا ہے مناسب ہے کہ تغلیظ قول ہونا چاہیے. قول میں تغلیظ ہونی چاہیے. تغلیظ نا ایسے تو مانا گاڑھا پن ہوتا ہے، یہاں سختی مراد لیا گیا. قول میں کیا ہونی چاہیے؟ سختی ہونی چاہیے. اور سختی سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے کلمات ادا کرنے چاہیے حلف میں جن کلمات کے ذریعے سے اس کے دل میں رعب اور خوف پیدا ہو اللہ تبارک و تعالی. یہ مراد ہے یہاں سختی سے، تغلیظ سے. ٹھیک ہے نا؟ واضح ہوا؟ ینبغی التغلیظ بالقول. قول کے ذریعے کیا ہونی چاہیے؟ سختی ہونی چاہیے. وہ میں نے عرض کر دیا یہاں کیا مراد ہے. کلمات ایسے لائیں کہ جن کے ذریعے سے رعب اور خوف پیدا ہو. مثل واللہ، یوں کہے واللہ، قسم تو یہی تھی نا واللہ، اللہ کی قسم. بس آگے الفاظ مثلا یہ آنے چاہیے واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضار النافع المدرک المہلک الذی یعلم من السر ما یعلمہ من العلانیہ. یعنی یہ اللہ کے اسماء ہیں، ان کے ذریعے سے قسم اٹھانی چاہیے. والزمان، اسی طرح زمانے کے میں بھی تغلیظ ہونی چاہیے. یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی تھوڑی سختی ہونی چاہیے. زمانہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں روب اور دبدبا ہو. مثلا کل جمعہ تھے، جس دن اس سے حلف اٹھوایا جا رہا ہے وہ یوم جمعہ ہونا چاہیے، کیونکہ سید الایام ہے جمعہ، استجابت دعا ہوتی ہے اس دن. ٹھیک ہے نا؟ اس کا ایک مقام ہے، اس لیے اس دن حلف اٹھوانا چاہیے. اس سے کس سے حلف اٹھوانا چاہیے؟ ہاں، مدعا علیہ سے. ٹھیک ہے نا جی؟ والعید، یوم عید ہونا چاہیے. وبعد الزوال، وقت کون سا ہونا چاہیے؟ زوال کے بعد. زوال کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ ہونا چاہیے زوال کے فوراً بعد. والعصر، عصر کے وقت، یہ افضلیت والے وقت ہیں. ان اوقات میں کیا ہونا چاہیے؟ حلف اٹھوانا چاہیے اسے. والمکان، وہی عطف وہیں پر جا رہا ہے، یعنی تغلیظ المکان. مناسب یہ ہے کہ مکان میں بھی تغلیظ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں بھی سختی. ایسا بلند مکان ہونا چاہیے کہ جس کا رعب اور دبدبا ہو اس میں. کل کعبہ تھے، جس طرح کعبہ، حلف اس سے کہاں اٹھوایا جائے؟ کعبہ میں جا کر. والحتیم، یا حتیم کے پاس، کعبہ کے ارد گرد جو چھوٹی سی دیوار ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ حتیم وہ دیوار چھوٹی جو ہے کعبہ کے ارد گرد، اسے حتیم کیوں کہتے ہیں؟ حتیم ہے انحطام سے. وہ کعبہ کے ساتھ جو دیوار ہے چھوٹی، اسے حتیم کہا جاتا ہے. حتیم کیوں کہتے ہیں؟ انحطام سے. انحطام کا معنی ہوتا ہے ازدحام. وہاں لوگ ہر وقت جمع رہتے ہیں، ازدحام رہتا ہے لوگوں کا، اس لیے اسے لفظ انحطام سے اسے حتیم کہا گیا ہے. واضح ہوا اس دیوار کو حتیم کیوں کہتے ہیں؟ اچھا. والمقام، یعنی کون سی جگہ؟ مقام ابراہیم پہ، وہیں پر جو ہے کعبہ کے ساتھ. والمسجد الحرام، وہی مسجد. والحرم، صحن اس کا. والاقصی، ٹھیک. مسجد اقصی کہاں؟ بیت المقدس. تحت الصخرۃ، ایک عظیم پتھر ہے وہ وہاں واقع ہے، اس کے نیچے بیت المقدس میں. صخرہ وہ پتھر جو وہاں واقع ہے، عظیم پتھر ہے وہ. یہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے. بیت المقدس میں. والمساجد فی المحراب، دوسری مساجد. اگر وہاں کا بندہ نہیں ہے تو پھر پاکستان، انڈیا، عراق کا بندہ کہاں جائے؟ اگر مساجد میں جائے تو مساجد کے محراب میں. اللہ. واستحباب التغلیظ ثابت فی الحقوق کلھا. فرماتے تمام کے تمام حقوق میں، چاہے مالی حقوق ہوں چاہے غیر مالی حقوق ہوں، تمام حقوق میں
تغلیظ کرنا مستحب ہے، سختی کرنا کیا ہے؟ مستحب. مکان کے لحاظ سے، زمان کے لحاظ سے یا قول کے لحاظ سے یہ مستحب ہے. الا ان ينقص المال عن نصاب القط، ہاں اگر مال قط کے نصاب سے کم ہو تو پھر سختی ضروری نہیں، پھر سختی نہیں کی جائے. قط کہتے ہیں کاٹنا، کس کو؟ ہاتھ. مثال کے طور پر چور جب چوری کرتا ہے نا، جی. اس کے قتل ید کب ہوتے ہیں؟ کم از کم اس کی وہ کہتے ہیں جب رب دینار چوری کرے. دینار وہ اس زمانے کا جو سونے کا ہوا کرتا تھا. جو چوری اس نے کی ہے نا، اس کی قیمت رب دینار جتنی ہونی چاہیے. تو پھر رب سے مراد یہ رب 250 دینار نہیں ہے، ایک دینار کا چوتھا حصہ. ایک دینار جو اس وقت ہوتا تھا اس کا چوتھا حصہ. اگر اتنی قیمت ہو چوری کی تو پھر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو فرماتے ہیں اگر یہ جو مال کا معاملہ بنا ہے رب دینار جتنا ہو تو پھر تغلیظ ہوگی، وَإِلَّا نہیں ہوگی. واضح الا یعنی نہیں ہوگی تغلیظ. کب؟ ان ينقصل قسل مال نصاب القتل ان نصاب القط وهو ربع دینار. ٹھیک ہے نا، ربع دینار واضح ہے، 250 دینار نہیں. ہاں اس کا چوتھا حصہ. اور اسے رب کیوں کہتے ہیں؟ ہاں الف کا چوتھا حصہ ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، اسے رب کیوں کہتے ہیں؟ رب مانا ہوتا ہے چوتھا حصہ، الف کا چوتھا ہے. ولا یجب علی الحالف علی اجابت الی التغلیظ، اب حالف پر واجب نہیں ہے کہ وہ تغلیظ کو قبول کرے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول کرے اس کو. یعنی قاضی نے تو کہہ دیا ہے چل بھائی تو کیا کر، مکہ چل، کعبہ چل، مسجد کے محراب میں چل، یا اتنے بڑے جملے تو نے ادا کرنے ہیں کلمات کے ذریعے سے، زوال کا انتظار کر. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ قبول کرے. وَيَكْفِيهِ قَوْلُهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ عِنْدِي حَقٌّ، کافی ہے حالف کے لیے بس اتنا حلف اٹھا کے دے اللہ کی قسم اس کے لیے میرے پاس کوئی حق نہیں، میرے نزدیک اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے. یعنی مدعی لہو، مدعی کے لیے، مدعی کا میرے پاس کوئی حق نہیں ہے، اتنا کافی ہے. یو هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الی آخر وہ کہنا اس کے لیے واجب کہہ دے تو اس کی مہربانی. ٹھیک ہے نا جی. وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ وَعْظُ الْحَالِفِ قَبْلَهُ، مستحب ہے حاکم کے لیے کہ وہ حلف اٹھانے سے پہلے حالف کو وعظ و نصیحت کرے تاکہ کہیں جھوٹی نہ اٹھائے. ٹھیک ہے نا، وہ جھوٹی اٹھانا چاہتا ہے تو حلف سے کیا ہو جائے، باز آ جائے. ویسے بھی سچی بھی ہو تو حلف سے بہتر رہے باز آئے. ایسے ہی سچ بتا دے حلف اٹھانے سے پہلے. حلف اٹھانے سے پہلے حالف کو کیا کرے، وعظ و نصیحت کرے. وَتَرْغِيبُهُ فِي تَرْكِ الْيَمِينِ، اسے رغبت دلائے حالف کو کس کی طرف، قسم کے ترک کرنے کی طرف. بابا قسم نہ اٹھا، بہتر یہی ہے قسم سے پہلے ہی کیا ہو جانا تھا، یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. کیوں؟ ہاں جی، ترغیب الحاکم، ہاں ترغیب ہو، حالف کو ترغیب دلائے، حالف کو کیا کرے گا، رغبت دلائے گا نا. ترک یمین. حاکم حاکم رغبت دلائے گا کس کو، حالف کو. یعنی کس حکم کا مرجع جو ہے وہ حالف. اچھا، فی ترک الیمین، یمین کے ترک کرنے میں. کیوں؟ اجلال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے. او خوفا من عقاب اللہ تبارک و تعالی، کب اس کے عقاب سے کب ڈرتے ہوئے، اللہ تقدیر الکذب، جب قسم جھوٹی اٹھانے والا ہو، اسے ڈرائے کہ قسم نہ اٹھا، باز آ جا، قسم نہ اٹھا. اللہ کا عقاب بہت سخت ہے. اللہ وَيَتْلُو عَلَيْهِ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ، اس یتلو یعنی حاکم تلاوت کرے، علیہ اس حالف پر کیا تلاوت کرے، کیا پڑھ کے سنائے، ما ورد فی ذالک من الاخبار، اس قسم کے بارے میں یا عقاب الہی کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، والا آثار جو اقوال معصومین ہیں، وہ پڑھ پڑھ کے اسے سنائے تاکہ یہ قسم اٹھانے سے باز آ جائے.
مثل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، من عجل اللہ ان یحلف بہ اعطاہ اللہ خیرا مما ذهب منہ، فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے حلف اٹھانے سے باز آ جائے گا، جو رک جائے گا کس چیز سے؟ حلف اٹھانے سے، آتاہ اللہ خیرن، اللہ اسے خیر عطا کرے گا، مما ذهب منہ، اس کے بدلے میں جو اس سے گیا ہے مال۔ حلف نہیں اٹھایا، پیسے دے دیا ہے، اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اللہ کا قسم نہیں اٹھائی، اللہ کی قسم نہیں اٹھائی اور پیسے بھر دیے ہیں، اب ان پیسوں سے زیادہ بہتر اللہ اسے اجر عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ وقول الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے لال ولایت کا فرمان ہے، من حلف باللہ قاذبا کفر، جس نے جھوٹی قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ ومن حلف باللہ صادقا عاصم، اور جس نے سچی قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس نے گناہ کیا۔ جھوٹی قسم اٹھائی وہ کافر ہوا، اور اگر سچی قسم اٹھائی پھر اس نے گناہ کیا۔ یعنی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، جتنا ہو سکے قسم سے بچنا چاہیے، اللہ کے نام کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ ان اللہ عز وجل یقول ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو اپنی قسموں کا ٹھکانہ معرض نہ قرار دو۔ وعنہ ان جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے لال ولایت سے فرمان ہے، قال حدثنی ابی، چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تھا، واضح انہو ان صادق علیہ الصلوۃ والسلام، قال صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حدثنی، مجھ کو بیان کیا، ابھی میرے بابا محمد بن علی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا؟ میرے بابا نے کہا، میرے بابا نے کہا تھا کہ انا ابا ہو، کہ ان کا بابا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے بابا نے کہا، میرے بابا محمد باقر نے کہا کہ ان کا بابا یعنی امام علی زین العابدین، کانت عندہ امرا، ان کے بابا کے پاس کیا تھی؟ ایک، کن کے پاس خاتون ہو گئی؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت تھی، خاتون تھی، من الخوارج، خوارج میں سے تھی، فقوزیا، ٹھیک ہے نا، اس کا فیصلہ کیا گیا، اس نے ایک مدعا دائر کیا تھا عدالت میں، لے ابھی میرے بابا کے لیے، انہ طلقہا، جس عورت کو میرے بابا نے کیا کی تھی؟ امام زین العابدین نے اس عورت کو طلاق دی ہوئی تھی، اس نے مدعا دائر کیا تھا، فدعت علیہ صداقہا، اس عورت نے مدعا دائر کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کہ اس نے میرا حق مہر نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، اس نے میرا حق مہر نہیں دیا، مدینے کی عدالت میں مدعا دائر ہو گیا چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اس عورت نے جو ان کی زوجہ تھی اسی نے دائر کیا، فجاءت بہی الی امیر المدینہ، یہ خود کہہ رہے ہیں، روایت کہتی ہے کہ وہ آئی مدعا لے کر امیر مدینہ کے پاس، ٹھیک ہے نا، تستعدی ہے، اور طلب کیا کر رہی تھی؟ نصرت طلب کر رہی تھی، استدعاء، اس سے نصرت طلب کر رہی تھی کہ میرا حق مجھے لے کر دو، کس سے؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کہہ رہی تھی کہ میرا حق امام سے لے کر دو۔ فقال لہ امیر المدینہ، امیر مدینہ جو قاضی بنا بیٹھا تھا، اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور امام کو کہا، لہو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا علی اما ان تحلف او تعطیہا، یا تو آپ قسم اٹھائیں کہ آپ نے ان کے پیسے، ان کا حق مہر نہیں دینا، دے دیا ہے، دے دیا ہے، یعنی اس وقت آپ ان کے نہیں دینے والے، ان کے مقروض نہیں ہے، اس بیوی کے مقروض آپ نہیں ہیں، یا تو حلف اٹھا دیں او تعطیہا، یا اس کو اس کا حق دے دیں۔ فقال علی، فقال کس نے؟ امام محمد باقر بیان کر رہے ہیں، فقال علی، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے میرے بابا نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے محمد باقر، قم، کھڑے ہو جا، فاتحا اربع مئہ دینار، اسے اس کا 400 دینار دے دے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 دینار دے دیا۔ فقلت یا ابتا،
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا بابا جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، الست محقا، کیا آپ حق پر نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا، استفہام ہے، جی ٹھیک ہے نا، کیا آپ حق پر نہیں تھے؟ فقالا بلا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا میں حق پر تھا، ولکنی، پھر امام نے کہا بابا جب آپ حق پر تھے تو قسم اٹھا لیتے، آپ نے پیسے کیوں دے دیے؟ فرمایا اجللت اللہ عز وجل ان احلف بہ یمین و صبر، فرماتے ہیں اللہ کی عزت و عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں اسے قسموں میں اپنی میں لے آتا اللہ کو، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے قسم نہیں اٹھائی بلکہ میں 400 دینار دینا گوارا کیا میں نے، ٹھیک ہے نا، صحیح ان احلف بہی کہ میں اللہ کے بارے میں قسم اٹھاؤں، یمین صبر، وہ یمین جو صبر کی یمین ہوتی ہے، یہ یمین صبر یہ خاص ایک اس کے لیے لفظ بولا گیا اس یمین کے لیے، یمین صبر تب کہا جاتا ہے کہ جب صبر ہے نا، لفظ صبر صبر سے ہے کہ جب بندہ قسم اٹھا رہا ہے صبر کو، یعنی اس کے خلاف دعویٰ جھوٹا دائر کیا گیا ہے، اب اس پر یمین آئی ہے اور اس پر یہ صبر کر رہا ہے، اس لیے اسے یمین صبر کہا جاتا ہے۔ اچھا، سچی قسم، جی یہ سچ اٹھاتے تو سچی قسم تھی کیونکہ ان کے خلاف جھوٹا دعویٰ دائر ہوا تھا، سچی قسم جب کسی کے اوپر آ جائے اور حالف اس پہ صبر کرتا ہے اس لیے اسے یمین صبر کہتے ہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ جی یہ حدیثیں یا قرآن کی آیت یہ کیا دلالت کرتی ہے؟ جتنا ہو سکے کیا کرنا چاہیے؟ قسم سے بچنا چاہیے۔ قسم سے بچنا چاہیے، اللہ کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ لیکن قبلہ اس روایت کے بارے میں کافی کیل و قال ہے، تھوڑا علم کے اضافے کے لیے بھی سن لیجئے گا۔ یہ جو روایت وارد ہوئی ہے قبلہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ تھی، وہ خوارج میں سے تھی، ٹھیک ہے نا، اور روایت کا ایک حصہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ روایت میں موجود ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، کتاب الغیبت میں۔ وہ غلام آتا ہے، آ کر کہتا ہے مولا آپ کی ایک بیوی ہے جو آپ کے، غلام آتا ہے آ کر کہتا ہے مولا آپ کی ایک بیوی ہے جو آپ کے دادا پر لعن طعن کرتی ہے، سب و شتم کرتی ہے، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جی ٹھیک ہے نا، وہ بیوی وہ تھی بھی خوارج میں سے، پھر اس نے دعویٰ دائر کیا، ٹھیک ہے نا، پھر یہ سارا قصہ، تو اس پر وہ کہتے ہیں 3 اعتراض ہیں اس روایت پر۔ پہلا اعتراض، پہلے تو فرماتے ہیں کہ یہ اصول کے ہی خلاف ہے، یہ حدیث کے امام علیہ الصلوۃ والسلام خارجی عورت سے کیا کریں؟ شادی کریں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، وہ غلام جانتا تھا، امام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی بیوی تھی اور وہ ان کے بابا پر سب و شتم کرتے تھے، وہ جانتا تھا غلام، امام کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت کا راوی جو ہے نا قبلہ، وہ ہے علی بن ابی حمزہ العطائنی، علی بن ابی حمزہ العطائنی، وہ من الکذابین، یہ جھوٹا ترین جو لوگ تھے نا ان میں سے تھا اس کا راوی، اس حدیث کا راوی جو ہے نا علی بن ابی حمزہ البطائنی، یہ جھوٹے ترین لوگوں میں سے تھا۔ الذین لا یخافون اللہ، اس کے بارے میں یہ ان جھوٹے لوگوں میں سے تھا جو جھوٹ بولتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہی نہیں تھے، ان کا وتیرہ ہی جھوٹ بولنا تھا۔ ایسے بھی راوی ہیں، انہوں نے بھی روایتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہر روایت لی نہیں جاتی۔ قد ذمہ ائمۃ الحدیث، جو حدیثوں کو علماء گزرے ہیں نا ہمارے، انہوں نے اس راوی کی کیا کیا ہے؟ برے الفاظ سے اس کو یاد کیا ہے، تو یہ حدیث ٹھیک نہ ہوئی۔ صحیح واضح ہوا اس کے بارے میں؟ یعنی یہ گھڑی ہوئی ہو گئی، اس سے ظاہر یہ ہوا۔ تینوں اعتراض واضح ہوئے کہ بلا سنے ہیں تینوں، یا آخری صرف سنا؟ اچھا قبلہ یہاں تک بہت آسان تھی عبارت، اب تھوڑی دقت والی آ رہی ہے۔ وَيَكْفِي الْحَلْفُ
علی نفی الاستحقاق و ان اجاب فی انکارہ بالاخص. اسی کا لفظی ترجمہ سننے پھر باہر لے جاتا ہوں آپ کو تھوڑے سیر کرانے کے لیے. کافی ہے حلف، حلف اٹھا لینا کافی ہے. علی نفی الاستحقاق، استحقاق کی نفی پر. جب حلف اٹھایا جاتا ہے تو مدعی کے مستحق ہونے کی نفی کی جاتی ہے. حلف نفی ہو جاتی ہے نا. جب منکر حلف اٹھا لے گا یعنی حلف کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مستحق نہیں ہے مدعی. وَإِنْ أَجَابَ، اگرچہ اجاب المدعی، مدعی جواب دے فی انکار ہی، منکر کے انکار کا، بالاخص، اخص کے ذریعے سے. کیا کہنا چاہیے، کیا اخص اور کیا عام، پہلے یہ سائڈ پہ آ کر سمجھ لیں، پھر اس عبارت میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لے آؤں گا. سنیے گا. لائٹ جلا دعویٰ قبلہ مدعی کا ہو یا حلف ہو منکر کی طرف سے، دونوں کی دو صورتیں. دعویٰ چاہے مدعی کا ہو چاہے حلف ہو کس کا، من المنکر، دونوں دو صورتیں. یہ دعوی مدعی یا تو عام ہوگا یعنی مطلق ہوگا یا اخص ہوگا. یہ لفظ اخص سارا کچھ یہی سمجھانے کے لیے میں سائڈ پہ لے جا رہا ہوں، ایک لائن سمجھانے، دو لائنیں سمجھانے، تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئیے ساری عبارت آپ کو. ٹھیک ہے نا. وہ دعوی مدعی یا تو مطلق ہوگا یا اخص ہوگا. مطلق یعنی عام ہوگا یا اخص ہوگا. مطلق مثلا دعویٰ کہ مدعی کیوں کہتا ہے لی علیک مع، میرے لیے تجھ پر 100 روپیہ، 100 دینار یا جو بھی ہے، 100 ہے. میرے لیے تجھ پر کیا ہے، 100 روپیہ ہے. کس چیز کا ہے، کیوں دیا تھا، چوری کیا تھا، کوئی نہیں ہے، مطلق ہے. یہ دعویٰ مطلق ہے. مدعی کہہ رہے لی علیکا مع، میرے لیے علیکا تجھ پر 100 روپیہ ہے. مطلق ہے یا نہیں ہے 100 روپیہ؟ کس ذریعے سے کیا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی اس نے بیان نہیں کیا. یہ دعویٰ کیا ہو گیا، مطلق. واضح تھوڑا جاگ کے بیٹھیے گا. دعویٰ اخص مثلا یوں کہے، اب اخص دعویٰ کیسے ہوگا. قال لی علیک مع من ثمن المبیع او من الاجرت او من الغصب. یوں کہ میرا تجھ پر 100 روپیہ ہے، وہ جو تو نے اور میں نے ایک دوسرے کو ایک چیز بیچی اور خریدی تھی، اس میں سے جو 100 رہتا تھا. یا کہ لی علیک مع من الاجرت، وہ جو تو میرے گھر میں ایجار پہ بیٹھا تھا اسی میں سے مع رہتا ہے ابھی. خاص ہو گیا نا قبلہ. لی علیک مع من الغصب، او تو نے جو میرے پیسے غصبی کیے تھے ان میں سے ابھی 100 رہتا ہے. یہ اخص ہو گیا. اب دعویٰ کتنی طرح کا ہو گیا، دو طرح. کس کا دعویٰ، مدعی کا دعویٰ 2 قسم کا ہو گیا. دعویٰ ہو گیا اخص، دعویٰ ہو گیا مطلق. دعویٰ مطلق لی علیک مع بس. دعویٰ اخص لی علیک مع من الاجرت، ایجار میں سے جو بچتا ہے، اجرت میں سے جو بچتا ہے، یا جو بھی من الغصب وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح فرماتے ہیں وہ جو حلف اٹھا رہا ہے نا، وہ بھی یا تو حلف مطلق اٹھائے گا منکر یا حلف خاص ہوگا. مطلق مثلا لا تستحق عندی شیئا، یوں کہتا ہے انکار جو کرتا ہے، انکار کرتے وقت منکر یوں کہتا ہے لا تستحق عندی شیئا، تو مجھ سے کسی چیز کا حق نہیں رکھتا. یہ مطلق ہو گیا. اخص معین یوں کہے گا منکر قال لم استاجر، کوئی میں نے چیز تجھ سے اجرت نہیں لی تھی. لم اشتری، کوئی چیز میں نے تجھ سے نہیں خریدی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا لم اغصب، کوئی چیز میں نے تیری غصب. ٹھیک ہے نا. اب خاص ہو گیا. معین ہوگی تعیین، یعنی جو تعیین کس چیز کی نفی کر رہا ہے، غصبی چیز کی نفی کر رہا ہے.
کس چیز کی نفی کر رہا ہے؟ اجرت والے مال کی نفی کر رہا ہے، کسی غیر کی نہیں کر رہا، اجرت والے کی خاص ہو گیا۔ دو صورتیں، یہ چار صورتیں کل بن گئی، دو مدعی کے دعوے کی، دو منکر کے انکار کی، چار صورتیں چاروں ذہن میں آ گئی ہیں۔ اب انہی چار میں سے دو اور لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے دعویٰ کیا ہے، اس نے حلف اٹھانا ہے۔ یا تو اس کا دعویٰ بھی اخص، اس کا حلف بھی اخص، یعنی اس کے دعوے کے مطابق اس کا حلف ہوگا، تو بلا شک و شبہ قبول کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ اگر اس کا دعویٰ اخص ہو اور اس کا حلف اعم ہو تو پھر اس میں قولا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ دو اچھا، دعویٰ کیا تھا؟ عام تھا، دعویٰ بھی مطلق، اس کی قسم بھی مطلق، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی بات کیا تھی؟ دعویٰ خاص عام، لیکن جو ہے ہاں جی، حلف عام۔ واضح۔ اس کے بارے میں کتنے قول تھے؟ دو دو قول۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا یہ حلف کافی ہے اس کے دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے، دوسرا قول ہے نہیں، اس کا یہ حلف کافی نہیں۔ واضح ہوا جی کہ اگر دعویٰ اخص تو اس کا حل بھی اخص، ہوگا، یہ تو کوئی رولا نہیں ہے، یا وہ عام یہ بھی عام، کوئی رولا۔ نہیں اگر اس کا دعویٰ خاص ہو، اس کا حلف کیا ہو؟ عام، عام ہو، نفی کرنے میں کیا یہ بھی کافی ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ اما ان اراد الحلف بنفی استحقاق عند کون انکار ہی بنفی الخاص، فرماتے ہیں وَيَكْفِي، یہ پہلا قول، اب دیکھیے گا سمجھ آئے گا آپ کو، یہ پہلا قول چلنے لگا ہے۔ وَيَكْفِي الحلف، حلف کافی ہے۔ اب سمجھ آئے کون سا حلف کافی ہے؟ جی علی نفی الاستحقاق، جو منکر نے استحقاق کی نفی کرنے پر اٹھایا ہے۔ وَإِنْ أَجَابَ فِي إِنْكَارِهِ بِالْأَخَص، اگرچہ مدعی اس منکر کے انکار کا جواب اخص طریقے سے دے رہا ہو، یہ مطلقاً کہہ رہا ہے واللہ ما عندی شیء، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ اخص کہہ رہا ہے کہ تجھ پر میعہ کون سا ہے، لی علیک میعۃ کون سا، من الاجرہ، ٹھیک نا؟ وہ اخص کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عام حلف اٹھا رہا ہے، مطلق۔ فرماتے ہیں یکفی، پہلا قول یہ ہے کہ کافی ہے۔ وہ تمہید نے اب فائدہ دیا، وہ تمہید نہ ہوتی تو کوئی سمجھ نہ آتی۔ کما اذا ادعی علیہ قرضا، جس طرح کہ منکر پر مدعا علیہ پر قرض کا دعویٰ کیا گیا ہو، فاجاب بانی ما اقترضت، جواب دے کہ میں نے قرض نہیں لیا، یہاں عبارت کچھ محذوف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مقام حلف میں یوں کہے، یہ عبارت مقام حلف میں یوں کہے واللہ لا یستحق المدعا علی ذمتی شیئا، لا یستحق المدعی علی ذمتی شیئا، کہ اللہ کی قسم مدعی مجھ سے کسی شے کا حق نہیں رکھتا، میرے ذمہ اس کی کوئی چیز، یہ عام ہے، عام دعویٰ کی اس نے قسم حلف اٹھایا ہے نا، تو فرماتے ہیں یہ کافی ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیلیں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی، لأن نفی الاستحقاق یشمل المتنازع و زیادۃ، فرماتے ہیں یہ جو استحقاق کی نفی اس نے کی ہے نا، یعنی حلف، نفی الاستحقاق یعنی جو حلف اٹھایا اس نے، عام مطلق حلف جو اٹھایا ہے، یہ شامل ہے اس مال کو جس کے بارے میں تنازع ہے، بس زیادتاً، اور زیادہ یعنی جس کے بارے میں تنازع نہیں، سمجھیے گا چلا؟ آپ تھوڑا زحمت فرمائیں سمجھنے کی۔ جی اس نے حلف کیا اٹھایا؟ عام اٹھایا ہے، عام اٹھایا کہ اس مدعی کے دعوے کی، یہ جو مدعی ہے
اس کے لیے میرے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے کا یہ حق مجھ سے نہیں رکھتا۔ وہ دعویٰ کر رہا تھا اجرت والا کہ اس پر کیا ہے، میری اجرت کے پیسے رہتے ہیں، اس نے کہا کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے کوئی شے ہی نہیں ہے، اجرت کی بھی نفی اور زیادتاً ہر چیز کی نفی۔ صحیح۔ تنازع ہے اجرت کا، مثال کے طور پر تنازع کس کے بارے میں؟ تنازع یعنی جھگڑا چل رہا ہے اجرت کا، مکان کے کرایہ کا، کرائے کی بھی۔ یہ جو جواب دے رہا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کرائے کے پیسے رہتے ہیں تیرے پاس، یہ کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تیری، کوئی شے میرے ذمہ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ کیا معنی اس کا؟ ہاں، اس میں اجرت بھی آ گئی ہے اور بھی کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ ہی اجرت تو آ ہی گئی، غصب کا بھی نہیں ہے میرے پاس تیرا پیسہ، قرضے کا بھی نہیں ہے میرا پیسہ، اور کس چیز کا نہیں ہے، اور بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں۔ کوئی چیز ہے تو وہ بھی چوری کا بھی نہیں ہے، کسی چیز کا نہیں ہے۔ واضح؟ جی دوسری دلیل والے ان المدعی قد یکون صادقا، کبھی کبھی مدعی کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے اپنے قرض میں۔ فعارض ما یسقط الدعوی، لیکن پیش کر دیتا ہے ایسی چیز جو کیا کرتی ہے؟ دعوے کو۔ ولو اعترف بہ، اگر منکر اعتراف کرتا ہے قرض کے بارے میں، ودعا المسکت، اور منکر دعویٰ کرتا ہے ایسی چیز کا کہ وہ قرض ساقط ہو چکا ہے، میں نے ادا کر دیا ہے، یہ کہتا ہے کہ تھا مجھ پر قرض لیکن میں نے تو ادا کر دیا ہے۔ طول باب البینۃ، اب منکر سے اس کے بارے میں بینہ لی جائے گی کہ جب تو دفع کر رہا تھا اس وقت کون دیکھ رہا تھا۔ وقد یعجز عنہا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، فرماتا ہے منکر بینہ لانے سے عاجز ہوتا ہے۔ اکیلے میں دیا ہو، گلی میں مل رہے تھے، اس نے پیسے نکال کر دے دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ فدعت، جب وہ منکر گواہ لانے سے بینہ لانے سے عاجز ہے تو فدعت الحاجہ، اب حاجت پکارتی ہے، قبول کرتی ہے، دعوت دیتی ہے کہ الا قبول الجواب المطلق، کہ منکر سے اب مطلق جواب قبول کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلق جواب قبول کیا جائے کہ میرے ذمہ کوئی شے نہیں ہے، یہی قبول کر لیا جائے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ اس کی مطلق جواب کو قبول کیا جائے، اس کا یہ حلف مطلق کافی ہے کہ اس کے لیے نفی استحقاق کے لیے واضح کافی ہے۔ وکیلا، دوسرا قول کی بلا، دوسرا قول یلزمہ الحلف علی وفق ما اجاب بہ، لازم ہے، اس کے قائل شیخ ہیں اس قول کے، لازم ہے اس کے لیے کہ حلف ایسا اٹھائے ما وفق علی وفق ما اجاب بہ، جو جواب اجاب المدعی، جو جواب مدعی نے دیا تھا نا اسی کے مطابق اس منکر کا حلف ہونا چاہیے۔ اگر وہ اخص ہے تو اس کا حلف بھی اخص ہونا چاہیے۔ اگر اس نے کہا ہے لی علیک میعا من الاجرت، یہ کہے واللہ واللہ لا یستحق المدعی علی ذمتی من الاجرت، ٹھیک ہے نا، ما عندی حسن، ٹھیک ہے نا، من الاجرت، اچھا ٹھیک ہے نا، علی وفق ما اجاب المدعی، یعنی اس اگر اس کا اخص ہے تو اس کا بھی کیا ہونا چاہیے؟ اخص ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا کرو، کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ لأن المنکر بزعمہ قادر علی الحلف علیہ، کیونکہ منکر کیا ہے؟ قادر ہے اس حلف پر، علیہ علی الاخص وفق دعویٰ، جو دعویٰ کے مطابق حلف ہو، اس ایسے حلف اٹھانے پر منکر قادر ہے، اٹھا سکتا ہے۔ ایک لفظ زیادہ بولنے میں کیا جاتا ہے اس کا؟ ہے سو نفع ہو بخصوص ہی ان طلبہ منہ المدعی، فرماتے ہیں حیثیت سے کہ خصوصی طور پر اس کے دعوے کی نفی کرے، اخص کلمات کے ذریعے سے اس کے دعوے کی نفی کرے۔ جب اس منکر سے طلب کی کرے مدعی، ایسا طلب دعویٰ کرے جو اخص ہو، تو یہ نفی بھی اخص کے ذریعے سے کرے۔ نفع ہو کی ضمیر دعویٰ کی طرف جا رہی ہے۔
طلبہ حلف منہ من المنکر، منکر سے جب مدعی حلف طلب کرے تو جب حلف مختص اخص ہے تو اس کے جواب میں یہ جب نفی کرے اس کے حق کے، یہ بھی کس کے ذریعے سے کرے؟ اخص کے ذریعے سے. یہ دوسرا قول اور اس کی دلیل. شہید ثانی علیہ الرحمہ قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں ان دو قولوں کے بارے میں؟ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ ضعف، یہ دوسرا قول کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ دلیل فرماتے ہیں بما ذکرنا ہو، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ہے. ہاں یہ شارح فرما رہے ہیں، یہ شارح دوسرے قول کو رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیل والے کو رد کرتے ہوئے انہیں یہ ضعیف ہے. کس بنا پر ضعیف ہے؟ فرماتے ہیں جو ہم نے پہلے کہا ہے اسی بنا پر ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیا ذکر کیا ہے؟ وجہ طول بل بینہ قد یعجز عنہا فدعت الحاجہ الی قبول الجواب المطلق، کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس سے بینہ طلب کی جاتی ہے اور اس کے بعد بینہ نہیں ہوتی، اور پھر حاجت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سے جواب مطلق کو قبول کر لیا جائے، خاص جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے. وب امکان ہے اگلی دلیل، یہ ضعف کی اگلی دلیل، ایک بما ذکرنا ہو دلیل ضعف کی ہو گئی، دوسری دلیل وب امکان تسامح فی الجواب، جواب میں چشم پوشی کرنا ممکن ہے. ٹھیک ہے نا، جبکہ لا یتسامح فی الیمین، حلف میں چشم پوشی کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، والحمدللہ رب یہ سوری افضل یہ دلیل ہذا یہ دلیل کس کی ہے؟ الا اکتفاء الحلف کی. یہ کس کی بنے گی؟ اس پہلے قول کی تائید میں جائے گی. ٹھیک ہے نا. والحالف یحلف ابدا علی القط فی فعل نفسہ الی آخر، والحمدللہ رب العالمین. قال انشاءاللہ.